ایک چھوٹا سا کلمہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. کس قدر اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے. اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے دنیا کا کوئی ایسا کام جو انسان سے حل نہ ہو رہا ہو، یا اللہ یہ مجھ سے تو بھاری ہے، یہ فائل میں تیری طرف بھجوا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. حسبی اللہ ونعم الوکیل. جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ان کی زبان میں یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ادھر آگ میں گر گئے اور راوی تو کہتے ہیں کہ آگ اتنی زیادہ تھی لو طار علیہا طائر لسقط مشویا، اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے. لیکن اللہ کے پیغمبر ابراہیم جب وہاں پھینک دیے گئے تو حسبی اللہ ونعم الوکیل نے کیا کمال دکھایا. اللہ کافی ہو گیا اور وہ آگ بھی گلشن بن گئی. اللہ کے رسول کے گھر کے باہر دائیں اور بائیں قریش کے وہ نوجوان کھڑے ہیں کہ آج نکلنے نہ پائے. ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آپ نے یہی پڑھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، دیکھ ہی نہیں سکے اور وہاں سے گزر. اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی. حدیث کے الفاظ ہیں جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی. پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ له ما تقدم من ذنبی، رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حين يصبح ثلاثا وحين يمسي ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی. کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی. اور تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے. چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا. پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز وجل نے یہ حق رکھا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا. آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے. اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو اچھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے. کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں. کس چیز کا ظلم؟
سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ ما یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا دعا کیا کرو، دعا دیا کرو اور دعا لیا کرو۔ ایسے کام کرو کہ لوگ دعائیں دیں اور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ اب جو ماحول ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 20 سے 25 سال بعد نہ جانے کس کی اولاد کس وقت مرتد ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا۔ اس اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ اٹھو سحری کے وقت، اذان اور تکبیر کے درمیان، بارش کے وقت، سفر میں دعائیں کیا کرو۔ اللہم اجعل اولادی ابرارا صالحین اتقیاء مصلحین، یا اللہ میرے اولاد کو نیک بنا اور مصلح بنا، متقی بنا، نسلوں تک یہ دین باقی رہے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول تو صحابہ کو دعائیں دیا کرتے، جو بھی ملتا دعا سے محروم نہ کرتے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہا عمر یہ جو لباس پہنا نیا ہے کہ دھویا ہوا اتنا اجلا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ دھویا ہوا ہے۔ کہا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، تم نیا ہی پہنو، زندہ رہو تو تعریف کیے گئے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی۔ اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، صرف ادب کی وجہ سے پانی بھر کے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا ہے، آپ نے دعائیں دی، اللہم علمہ القرآن، یا اللہ اسے قرآن سکھا دے، اللہم علمہ الحکمہ، اللہ اسے حکمت و دانائی سکھا دے، اللہم علمہ التاویل، اللہ اسے مفسر بنا دے۔ اللہ ذوالجلال نے 14 سال کی عمر میں ان کو مفتی بنایا اور 65 سالہ صحابہ ان کا فتویٰ مانتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے میری ماں والدہ مسلمان ہو جائے۔ کہ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ اس کی والدہ کو ہدایت دے۔ روتے آئے تھے، گھر گئے، دروازہ بند تھا، کہا ابو ہریرہ رک جاؤ، غسل کر کے آئی، کہا چلو اکٹھے چلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر روتے ہوئے آگے خبر دی کہ اللہ کے رسول دعا قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو دعا دی، ماں نے کہا اللہ کے رسول دعا دے دیجئے۔ آج تو یہ بھی دور ختم ہو گیا، کوئی علماء سے دعا کروانے کے لیے بھی اولاد کو نہیں لے کے جاتا۔ تحنیک بھی ختم ہوگی کہ پہلی خوراک کسی نیک آدمی سے دلائی جائے جس کو گھٹی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اولاد میں بھی برکت فرما، بخش دے۔ صحابی انس کہتے ہیں مدینے میں رہنے والے ہر شخص کے باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، اس دن کے بعد میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اللہ نے اولاد اتنی دی کہ حجاج کے زمانے میں میری 120 لوگ اولاد میں سے اور پوتے پوتی اور نواسے نواسی میں سے فوت ہو چکے ہیں اور میں ابھی زندہ ہوں۔ اور اللہ نے اتنی اولاد دی ہے کہ حتی استحییت علی نفسی، مجھے اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں 2 دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں، میرا رب قیامت کو 3ری دعا بھی ضرور قبول فرمائے گا کہ بخشا بھی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب باپ شہید ہوئے تو اللہ کے رسول نے دل جوئی کرنے کے لیے ایک ہی رات میں 25 مرتبہ صحابی کی بخشش کی دعا کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی، عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کرتے رہے، یا اللہ عثمان سے میں راضی، میرے مالک تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا علی کی بہت چھوٹی عمر تھی، کہا جاؤ فیصلہ کرو، کہا اللہ کے رسول میں نے تو کبھی فیصلہ کیا نہیں، کہ فرمایا ادھر آؤ، اللہم سدد لسانہ واہد قلبہ، اے اللہ اس کی زبان میں بھی قوت دے
اور اس کے دل کو بھی مضبوط بنا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد کبھی مجھے فیصلے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن و حسین کے لیے دعا کی جو جنت کے شہزادے ہیں، اللہ کے رسول کے پھول تھے۔ فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ آئے، کہتے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہر مسلمان کے دل میں میری اور میری والدہ کی محبت ہو، مومن کے دل میں، اور تمام مومنوں کی محبت میرے اور میری والدہ کے دل میں ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے دعا کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا مومن نہیں جو میرے بارے میں سنے اور پھر محبت نہ کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیے اور پڑھائیے ان بھائیوں کو جو آج بھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فقیر نہیں تھے، نعوذ باللہ ان کو سمجھ نہیں تھی، وہ مومن ہے کہ نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں ہیں۔ جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ فلاں تو آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، کہا انا ام المؤمنین لست بام المنافقین، میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کس خوبصورتی سے دعا لیتے ہیں، کہا اللہ کے رسول گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں گر جاتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا ادھر آؤ، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو مضبوط بنا، اس کو ہدایت یافتہ بنا۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے پھر زندگی میں میں کبھی گھوڑے سے گرا نہیں ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ اس کو حساب و کتاب کرنا سکھا، اس کو لکھنا سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن اخطب پانی پیش کیا، بال تھا، شرمندہ ہو گئے، جلدی سے صاف کیا۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی سی دعا دی لیکن کتنی مبارک، اللہم جمل ہو، بچے کے ادب کو دیکھ کے دعا دی، اللہم جمل ہو، یا اللہ اسے خوبصورت رکھنا۔ کہتے ہیں 93 سال میری عمر ہوگی، میرا ایک بال بھی داڑھی اور سر کا سفید نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال، اور انہیں لے آ، اور الفاظ یہ تھے اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی صاعنا ومدنا۔ میں بھی دعا کروں گا یا اللہ یہ اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہونے والے، اللہم اقبل بقلوبہم الی الایمان والمؤمنین، یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما، یہ واپس مومنوں کی محبت میں آ جائیں اور کافروں کی محبت ان کے دل سے نکال دے۔ اللہ ذو الجلال جس طرح یہاں جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توکل کرنا بھی سکھایا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں انسان کو اللہ پر اعتماد کر کے مطمئن ہونا چاہیے؟ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو گرائیے نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہوئیے، مایوس نہ ہوئیے، نا امید نہ ہوئیے، اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ کیجئے، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ فرما دیجیے لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ہمیں وہی مصیبت آئے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ یہ لکھا ہے ایسے، مکتوب ہے، مقدور ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ هو مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اعتماد اور بھروسہ اور توکل مومن اسی پر ہی کرے۔ باوجود اس کے کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، غم آیا، دکھ آیا، بیماریاں آئی، نقصانات ہوں، ایک ہی لفظ ہونا چاہیے زبان پہ، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے جو اس کا فیصلہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دعا کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرتے تھے، زندگی کے آخر میں ان کی نظر کمزور ہوگی، انہیں نظر نہیں آتا تھا، لوگ کہتے دعا کرو نا، کہتے نہیں کرتے۔ پوچھا کیوں؟ کہ قدر اللہ خیر من بصری، میری آنکھ کی بینائی سے میرے رب کا فیصلہ مجھے زیادہ پسند۔ یہ ہے دل کے ریشے ریشے میں اللہ ذوالجلال کی محبت اور اس کے فیصلوں پہ رضامند۔
سنن ابی داؤد کی روایت 5090، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المکروب، جو مصیبت زدہ ہو اسے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، مجھے میرے حوالے نہ کرنا ایک پلک جھپکنے جتنے وقت میں بھی، واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے ہر کام کو درست فرما دے، لا الہ الا انت، میرے مالک تیرے سوا کوئی بھی معبود برحق۔ کسی کو فاقہ آ گیا ہے، جاب لیس ہو گیا ہے، مال ختم ہو گیا ہے، تو اسے مایوس ہو کے خودکشی نہیں کرنی، کیونکہ مایوسی کے بارے میں، نا امیدی کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مایوسی گمراہی ہے، مایوسی کبیرہ گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا رب کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہیں۔ میں گمراہ نہیں بننا چاہتا، اس لیے جتنے گمراہ لوگ ہیں، امریکن، کینیڈین، جیپنیز، خودکشی کر رہے ہیں، وہ کافر کیوں گمراہ ہیں؟ اللہ پہ کوئی امید اور بھروسہ اعتماد نہیں۔ الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہوں کی بات بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا الیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ، بلکہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے، جاؤ اسے تلاش کرو، جاؤ اسے تلاش کرو، کیونکہ کافر مایوس ہوتا ہے، میں مایوس نہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جس کا ایمان خوبصورت ہو اس کا اتنا ہی اعتماد اللہ پہ، بھروسہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ، یقین اللہ پہ مضبوط ہو۔ جتنا ایمان کم ہے اتنا بھروسہ بھی کم۔ آپ دیکھتے ہوں گے لاہور مال روڈ پہ پنجاب اسمبلی کے سامنے موٹر وے پہ لوگ لیٹ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں۔ کہاں گیا ہے؟ کہاں گیا بھروسہ؟ کہاں گیا اللہ پہ یقین؟ کبھی کسی عالم کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ کبھی کسی قاری کو بھی دیکھا ہے ایسا کام کرتے؟ یہ فرق ہے تعلیم کا۔ جس کا ایمان اللہ عز وجل پہ مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کے ان ٹکوں کو مٹی اور ریت سمجھتا ہے، اس کو اپنا مائی باپ نہیں سمجھتا۔ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ جب ہوتا ہے پھر انسان سوسائڈ نہیں کرتا، خودکشیاں نہیں کرتا۔ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی عالم ربانی نے آج تک کسی ایک کا نام بتائیے 1400 سال کی تاریخ میں کسی نے خودکشی۔ اعتماد ہے اللہ پہ، یہ بھروسہ ہے۔ لوگ اعراض بھی کر لیں، آپ سے منہ موڑ لیں، مایوس نہ ہوئیے، بلکہ کیا کیجیے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ میرے محبوب اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں لوگ، آپ کی بات نہیں مانتے، تو کہہ دو نا حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں؟ جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اعتماد اللہ پر ہے، یقین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسے کیا پریشانی؟ اسے کوئی پریشانی۔ جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آنکھ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا۔ اتنی آنکھ، اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں،
ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ السلام۔ جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا۔ اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، او ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائیں چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ ہی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ہماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو پھر، تو پانی نے چلنا شروع کر دیا۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت۔ لیکن اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب۔ اعتماد اللہ پہ کیا، بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے۔ لو یہ مسلمان، وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں، اس کے تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی قریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی روڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا؟ کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا؟ کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے اس کا۔ جہاں ایمانی حالت یہ ہو
حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا، کیا بھائی؟ پھر رونے کی کون سی بات ہے؟ میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے وعدے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کی، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ اور دیگر انعامات کا بھی تذکرہ کیا جس کی تفصیلات کچھ دیر کے بعد ہم بیان کریں۔ دوسری آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو کپڑا بنتے وقت ایک ایک دھاگے کو جوڑ کر کپڑے کی بنائی کرتی ہے، لیکن جب کپڑا بن جائے تو پھر ایک ایک دھاگا ادھیڑنا شروع کر۔ اس مبارک مہینے میں نماز کی پابندی، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دعائیں اور ہاتھ اٹھانا، اور کس طرح دوڑ کے تراویح کے لیے آنا، نیکی کے کاموں کی طرف ابھرنا، اب ان ساری نیکیوں کو باقی رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ایک کر کے ساری کی ساری نیکیاں پھر واپس چلی جائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں رمضان ختم ہو گیا، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں رمضان نہیں نمازی ختم ہو۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے وہ پھر نیکی پہ گامزن ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نیکی پہ برقرار رکھنے کی راہوں کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے خطبے کا محور جو عنوان ہے کہ رمضان کے بعد میں اپنی نیکیوں پر استحکام کیسے اختیار کر سکتا ہوں، استقامت کیسے اختیار کر سکتا ہوں، 3 نکات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ استقامت ہے کیا، پھر شریعت نے استقامت کس کو کہا ہے، کون کون سے اعمال ہم اختیار کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اس وقت مستقیم ہیں، صحیح راستے پہ ہیں اور صحیح راستے پر پابندی کرنے والے ہیں۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ استقامت کی راہوں میں رکاوٹیں کون سی آتی ہیں جن رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور پھر کون سا خوش نصیب ہے جو اس استقامت کی زندگی کو ہی پسند کرتا ہے اور ان راہوں پہ چلتا ہے جس پہ اس کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے استقام یستقیم استقامہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سیدھا ہو جانا، معتدل ہونا۔ اور عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے استقام لہ الامر، فلاں شخص کے لیے اس کا ہر کام درست ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ وہ نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی، وہ عبادات جو ہم نے رمضان میں اختیار کی، اگر تو وہ میری اور آپ کی طبیعت کا حصہ بن گئی ہیں تو یہ استقامت ہے۔ اگر تو ان نیکیوں کی رغبت اور محبت باقی ہے تو ہم استقامت اختیار کر چکے۔ اور جب تک یہ لگن، یہ محبت، یہ نیکی کی طرف تڑپ اور شوق اور ذوق باقی رہے گا اور ہم وہ نیکیاں کرتے نظر آئیں، اس وقت تک ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستقامت کنایۃ عن التمسک بامر اللہ فعلا او ترکا۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسی پہ زندگی لگا دینا، اور اللہ ذوالجلال نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے رکنے کا عہد کر کے اس پہ پابندی کرنا۔ اور بعض علماء نے استقامت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے هي الوفاء بالعهود كلها
وملازمة الطريق المستقيم برعاية حد التوسط في كل الأمور. وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان وعدوں کی وفا کرنا، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان جو کیے ہیں ان کی وفاداری کرنا، کہ میں اب نماز کی پابندی کروں گا، میں اب قرآن کی تلاوت کو کرتا رہوں گا، میں خیر خواہی مسلمانوں کی اور ہمدردی ہر وقت کرتا رہوں گا، اے اللہ میں تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوں گا، تیرے محبوب پہ درود بھیجا کروں گا، اور ہر نیکی کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا. وہ وعدے جو اللہ ذوالجلال سے انسان نے کیے ہیں ان پر پختہ ہو جانا، ان کی وفا کرنا، یہ استقامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے استقامت کے مظاہر بیان کیے. مظاہر سے مراد کیا ہے؟ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان استقامت اختیار کر چکا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، جو انسان ایمانیات کے اندر پختہ ہو جاتا ہے وہ مستقیم ہو جاتا ہے. ایمانیات کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اس کا اللہ پر ایمان آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر اس کا ایمان ہو کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان فرشتوں میں سے وہ بھی فرشتے ہیں جو میری ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں اگر میں نیکی کے کام کروں گا میری بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور سب سے آخری کتاب جو مہیمن علیہ، سب پر مہیمن اور مسیطر ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد سابقہ تمام کتب کے مسائل جو ہیں وہ قرآن کے تابع ہوں گے تو مانے جائیں گے، وگرنہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مبارک کتاب بنایا ہے. قیامت تک رہنے والی دنیا کے لیے دستور اب یہ کتاب ہے، پہلی کتابیں نہیں. وَرُسُلِهِ، اس کا رسولوں پر ایمان پختہ ہو جائے کہ ہاں اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی جو خالص اللہ کی طرف بلانے والی اور امت کو رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والی ہیں، اور ان کے آخری پیغمبر اس مبارک تسلسل کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت تک انہی کا ہی سکہ چلے گا. ان کی آمد کے بعد اور پھر ان کے اللہ عز و جلال کے پاس چلے جانے کے بعد قیامت کی دیواروں تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے گا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا. والیوم الآخر، اس کا آخرت پر ایمان ہو، مضبوط ہو جائے کہ ایک وقت تو آنے والا ہے مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّ، چھٹی بات، جہاں اس کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، وہاں اس کا اس بات پر بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. میری ناقص دانش مانے یا نہ مانے، میرے رب کے فیصلے بہت اچھے ہیں. بس اوقات مجھے سمجھ آتی ہے، بس اوقات نہیں آتی، یہ میری عقل کا قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کے فیصلوں میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے نقص نہیں ہے، احکم الحاکمین وہ ہے، اس جیسا کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. جس طرح میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرا رب جانتا ہے. جب وہ زیادہ جانتا ہے تو اسی کا ہی فیصلہ صحیح ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایک بات مجھے اسلام کی سمجھا دیجئے کہ جس کے سمجھنے کے بعد میں کسی سے پوچھوں نہیں، مجھے ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے دو لفظ بولے،
فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، میرے صحابی یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ مضبوطی اختیار کرنا، استقامت اختیار کرنا۔ جس شخص کو ایمان کے ساتھ استقامت نصیب ہو گئی اس کو کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے رہتا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تیسری جگہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو ایک حکم دیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ کے ساتھ تعلق جس کا مضبوط ہو جائے، تعلق سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اسے کوئی پریشانی آئے اس کے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کی، اس کے دل کی تمام تمنائیں، تمام تسلیاں اگر ہوں اور تمنائیں پوری کرنے کی جگہ اسے نظر آئے تو اللہ کی ذات نظر۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیا، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہ یقین کر لے تو یہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس بات کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اس پہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور ان کو بھی طغیانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ وہ آیت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها، لوگوں مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورت ہود نے اور اس طرح کی دیگر سورتوں نے، اذا الشمس کورت ہے، اذا السماء انفطرت ہے، جس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، اور سورت ہود میں استقامت اور ثابت قدمی کی بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ لیکن آج انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ آخرت کے غم اور فکر سے نہیں، آج انسان پہ بڑھاپا وارد ہوتا ہے دنیا کی اس زندگانی کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو کھپا کے۔ بلکہ کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں، نہ جانے کیوں کہہ دیتے ہیں شیبتنی زوجتی و اولادہا، بھئی میں کیا بتاؤں، مجھے تو میری بیوی اور بچوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے سورت ہود کی یہ آیت اور اس طرح کی قیامت کی ہولناکیوں کو پڑھنے کے بعد، سوچنے کے بعد میرے بال سفید ہو گئے۔ اللہ عز و جلال ایسا تعلق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تیسری نشانی، اگر رمضان کے بعد آپ کی تلاوت قرآن کی اسی طرح جاری ہے تو خوش ہو جائیے، آپ استقامت بھی ابھی تک قائم ہے۔ لیکن اگر شوال کا چاند نظر آنے کے بعد قرآن اپنے جگہ پہ اور آپ اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے استقامت کا یہ خوبصورت زاویہ چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے کچھ خط کھینچے، ایک لائن سیدھی کھینچی، کوئی دائیں بائیں لائنیں بھی کھینچی، پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ لائن ہے صراط مستقیم کی، اور دائیں بائیں جو لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ مختلف وہ راستے ہیں جو انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام کو سب سے بڑی لائن یہ دی تھی کہ جب تک تمہاری قرآن سے محبت قائم رہے گی، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت کو دنیا میں عام کرنا، اس سے بڑا کوئی بھی استقامت والا انسان نہیں۔ ایک غم بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، دنیا کی کون سی ایسی کلاس ہے جس کو پاس کرنے کے لیے کتاب پڑھی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی؟ خواہش میری اور آپ کی یہ ہو کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہو جاؤں اور پھر پوری کتاب کو یاد نہ کروں اور امتحانات کو خوبصورت طریقے سے کراس کرنے کے لیے میری صحیح تیاری نہ ہو۔ سچ بتائیے، کوئی ایسا ہے اللہ کا پیارا بندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ الف لام میم سے لے کے من الجنت والناس کی جتنی آیات، ان تمام آیات کو میں نے سمجھا ہوا ہے کہ میرا رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اور میری اور آپ کی زندگیاں گزر گئیں، یہ 40 سال، 35 سال، اور کتنے ایسے ہمارے محترم اور معزز 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسا یہ دستور حیات ہے، کیسا یہ میری اور آپ کی زندگی کا آئین ہے جس کا 1 2 3 سیکشن ہمیں سمجھ ہی نہیں، اور 30 پارے ہیں۔ بڑی خوشی آپ کو ہوتی ہوگی رمضان میں جب آپ تراویح سے جلدی فارغ ہوتے ہوں گے کہ اس نے تو کمال کر دیا، پون گھنٹے میں فارغ کر دیا۔ کاش یہ ذوق آپ کا ختم ہو جائے اور آپ کا ذوق یہ پیدا ہو، اللہ ہمیں کوئی ایسا قاری نصیب فرما کہ جو پڑھے ہمیں سمجھ بھی آئے، ہم سارا دن پہلے وہ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے سنیں، اور سننے کے بعد پھر قرآن کھولیں۔ یہ آیت جو قاری صاحب نے پڑھی تھی، اس کا یہ معنی صبح بھی میں نے پڑھا تھا، ایک اور معنی میرے ذہن میں آیا ہے، میں اس کی تفسیر بھی دیکھوں۔ قرآن کا تعایش جو ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے معانی کو غور سے سمجھنا اور پھر معانی کے مطابق پڑھنا، اللہ کی قسم اس کی لذت اتنی ہے کہ جی چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، جی یہی چاہتا ہے کھانے پینے کے اوقات بھی قرآن پہ لگا دے۔ اور سچ کہا تھا امام آلوسی نے، انی لأتأسف فی الفوات عن الاکل والشراب، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، کاش یہ بھی میں قرآن کی تفسیر اور سمجھنے میں لگا تھا۔ چوتھی نشانی، گھر سے وضو کر کے آپ آتے تھے، دوڑتے تھے کہ تراویح نہ نکل جائے۔ اگر ابھی یہ عادت قائم ہے کہ آپ نے 1 مہینے کا ریفریشر کورس کیا، پاکیزگی، نظافت، طہارت کے اس ماحول میں آپ نے زندگی کا 1 مہینہ گزارا، اگر تو آپ کی عادت بن گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے، اور میں نے بھی اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ بلال کا رنگ کالا بھی ہے اور غلام بھی ہے، لیکن جنت میں اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، تو اس کا راز یہ تھا وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ اگر یہ عادت آپ کی بن گئی ہے اور نماز کی پابندی کی وہی کیفیت ہے کہ میں اب جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھوں گا سوائے کہ شرعی عذر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے پسند کر لیا ہے اور آپ مستقیم ہیں اور سیدھے راستے میں گامزن ہیں۔ لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ کون سا ایمان ہے جو 1 مہینہ تو طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کا حکم دے اور باقی 11 مہینے خیالی کوئی نہ ہو۔ اور سچی بات یہ ہے، جو سلف تو سلف تھے، آپ کی اگر عادت بن جائے پاک رہنے کی، آپ اگر بے وضو ہوں آپ کو چین نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ رات کو وضو کر کے سونا ہے، کیونکہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اتارا جاتا ہے جو ساری رات اس بندے کی نگرانی بھی کرتا ہے اور اس کی بخشش کی دعائیں بھی کرتا ہے۔
جس بندے کی عادت بن جائے اگر اس نے وضو نہ کیا ہو اس کو نیند ہی نہیں آتی. کہتا کوئی چیز ناقص ہے، جب تک وہ باوضو نہیں ہو جاتا اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. عادات ایسی بنائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا تو، اور صحابی بیان کر رہے ہیں بلال اللہ کے رسول جنت میں جو آواز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو چلنے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے ہی تو عمل سکھایا تھا. ما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں. ولا توضأت الا وصليت عنده ركعتين، جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. کبھی تو میری اور آپ کی زندگی میں چاشنی اور حلاوت اور لذت آنی چاہیے کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوا ہوں، کوئی بندہ روشن نہیں ہے، اللہ اکبر چلو آج 2 رکعتیں پڑھ لیں. کبھی آپ کسی کام سے فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، یہ آپ نے مصیبت موبائل پکڑا ہے جو ہے مصیبت بھی اور نعمت بھی، تو چلو آپ نے جو فیس بک پہ 2 گھنٹے گزارنے ہیں تو 10 منٹ آپ کو 8 رکعتوں کے لیے بھی نکال لیں. چلو شاید کوئی اچھی بات مجھے مل جائے گی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ اکبر. اور پڑھنی آپ نے 2 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے آپ 10 آیتیں، اللہ ذوالجلال ساری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھوا دے. نئی رات کو اٹھ سکے تو دین کی آسانی دیکھیے. ایک طریقہ تہجد کا یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں اور آپ 8 رکعتیں پڑھیں اور 3 وتر پڑھیں، تہجد کا ثواب ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی یہ پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے صبح اٹھ کر سورج نکلنے کے بعد ظہر تک یہ رکعتیں پڑھ لیں، جو رات کو سو گئے نہیں پڑھ سکے، حدیث سے کہتی اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ہی ثواب دے گا. 4تھا طریقہ، آپ اگر نیت کر کے سوئے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، بیدار نہیں ہو سکے، اللہ نیت کے مطابق بھی ساری رات کے قیام کا ثواب دے دیں. 5واں طریقہ، آپ عشاء کی اور صبح کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی آپ کو رات کے قیام کا ثواب دے. اور علماء نے تو یہ بھی کہا ہے جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، قیامت کو جب صفیں لگیں گی تو رات کے قیام کرنے والوں کے صف میں یہ وتر والا بھی کھڑا ہو. اس لیے اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ مجھے میرے پیارے دوست نے وصیت کی کہ میں وتر کے بغیر نہ سو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوری زندگی آپ سفر میں ہوتے تھے یا حضر میں، صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، نہ ہی آپ نے کبھی وتر چھوڑا ہے. وتر سفر میں بھی پڑھتے، صبح کی رکعتیں سفر میں بھی پڑھتے، کیونکہ لفظ کیا ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. صبح کی 2 رکعتوں کی قیمت اتنی ہے، جو دنیا ہے نا اور جو دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ بیچ دے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو نہیں چھوڑتے. 5ویں نشانی یہ ہے، اپنے اندر چیک کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں رمضان میں تو زبان کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ حدیث آ گئی ہے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے بھوکے کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو ایسے بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ 1 مہینے کی مشق پریکٹس کا فائدہ اب پتہ چلے گا. اگر میرا اخلاق اسی طرح بلند ہے، میں گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہوں، میں زبان درازی سے پرہیز کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں استقامت کی نعمت سے نوازا گیا ہوں. اور اگر میرا اسی طرح ہی بگڑا مزاج ہے، جب چاہوں 1 سے 4 گالیاں دے دوں، جب چاہوں کسی کی پگڑی اچھالنے میں تاخیری نہ کروں، جب چاہوں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ موسم تھا، اس کا اثر مجھ پہ نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کرو. اور استقامت کیسے اختیار کریں گے؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنا. اخلاق کیسے اچھا بنتا ہے؟
اس کے چند معانی و مفاہیم بھی سمجھ لیجئے. زبان میں نرمی لانا، میٹھی گفتگو کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے کندھوں کو ملائم رکھنا، تواضع اختیار کرنا، حسد سے بچنا، بغض اور عداوت سے بچنا، گھر والوں سے اچھا سلوک اور رویہ کرنا، اور کسی کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ نہ کرنا. ذاتی اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس سے درگزر کرنا، یہی تو اخلاق ہے. اور اگر یہ رویے ابھی تک میرے اندر باقی نہیں ہیں یا پیدا نہیں ہو سکے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ استقامت کی نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی. اللہ سب کو عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. کسی شخص کا ایمان سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست ہو. اس لیے دل کی درستگی، صراط مستقیم کی چابی تو میری اور آپ کی زبان ہے. اس کی حفاظت ہوگی تو دل بھی درست ہوگا، ایمان بھی درست ہوگا، صراط مستقیم بھی ملے گا. اور یحییٰ بن معین کی بات کو میں دہرائے دیتا ہوں. جب ایک شخص نے ان کو گالی دی تو مسکرانے لگ گئے. ساتھ بیٹھا پوچھتا ہے تم بزدل ہو؟ جواب دو اسے. تو مسکراتے ہی کہتے ہیں فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے پھر دین کیوں پڑھا، میں نے علم کیوں سیکھا؟ علم ہی تو یہ سکھاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے. اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں. اللہ ذوالجلال نے 3 رحمتیں دنیا کو دی ہیں. ایک ہے علم، ایک ہے حکمت، اور ایک ہے بصیرت. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ایک شخص کو بولنا آ گیا ہے. حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس جگہ کتنا بولنا ہے. یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. کچھ لوگ علم پڑھنے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر فساد دپا کر دیتے ہیں جب وہ قرآن و سنت کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ یہ بتاتا ہے وہ حکمت اور دانائی والا علم تھا، بصیرت والا علم تھا، اس کا نقصان نہیں. نوجوان جھٹکی مثالوں سے سمجھتے ہیں. میرے بھائی آج آپ نے کہیں جانا ہو، آپ نے ایک سسٹم رکھا اپنے موبائل میں، چلو جی ہم لوکیشن پہ یہاں پہنچ جائیں گے. آپ لوکیشن جب آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ سفر شروع کرتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ آپ نے 500 میٹر کے بعد آپ نے رائٹ جو ہے وہ ٹرن لینا ہے. اگر آپ نہیں لیتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم بڑے ہی بے وقوف ہو، تمہیں میں کہہ رہا ہوں رائٹ مڑو. نہیں، وہ کہتے ہیں چلو آگے سے مڑ کے واپس آ جائے. اگلے ایگزٹ کی طرف اشارہ دے دیتا ہے کہ چلو اب 600 میٹر کے بعد ایک ایگزٹ آ رہا ہے، آپ وہاں سے رائٹ لے لیں. اگر آپ اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں، آپ اس طرح کے 6 نافرمانیاں اس کی کریں تو کیا خیال ہے آپ کو کبھی اس نے گالی دی ہے؟ وہ کسی اور راستے کی طرح آپ کو رہنمائی کرے، چلو ادھر سے آ جاؤ، ادھر بھول گئے. تو آپ کی زندگی کا علم اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب آپ حکمت و دانائی سے کسی بات کو لے کر چلے. اگر کسی کو علمی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کو حکمت سے ٹیکل کر لے. بصیرت یہ ہے کہ آپ صرف اس موقع پہ اپنی بات کو منوانا، اس موقع پہ اپنی بات کے نتائج کو دیکھنے کی خواہش نہ کریں. بصیرت یہ ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں، اللہ کے ہاں درجہ بھی بنائیں، اور مستقبل میں اس کے اچھے اثرات سے محروم بھی نہ ہوں. اور یہ بصیرت ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی. یہ بصیرت اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اور صاحب بصیرت لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ملتی. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھ کے اپنی تلوار کے ساتھ رکھی تھی. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کافکا کل اسیر وفہم اعطیہ المسلم
یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے مسائل ہیں اور فہم و بصیرت کی باتیں ہیں جو اللہ کسی انسان کو عطا کر دیتا. اس لیے حکمت و بصیرت سے اپنے آپ کو دور نہ کیا کریں. کچھ واقعات انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، دوہرا دیتا ہوں، بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ کوئی عورت